गुड मॉर्निंग। ऐसे देखती है जैसे बड़े देखते हैं। हाँ क्या बात। हेलो। हेलो। ओए पोले। कैसी हो? हेलो। हेलो पोलू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे उम्मीद रखता हूँ, और अल्लाह ताला आपको ठीक ठाक ही रखे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं आप सब? या यहाँ से यहाँ भी ठीक आ रही। हाँ। तो आज का टाइटल आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज फिर एक, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि डिफरेंट है, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक इस तरह का टॉपिक मैंने चूज़ किया जिससे लोग अक्सर व्लॉगर्स और हर कोई भागता है। करंट अफेयर पे मेरी अच्छी एक दस्तरस है, और एक अच्छा मैं उस पर नज़र रखता हूँ, लेकिन बेसिक अगर इस मामले में, फ़लस्तीन के मामले में देखा जाए, तो मुझे कुछ बातें समझ में नहीं आती कि हर कोई जो है डिस्कस करता है इन टॉपिक्स को इस तरीके से, जिस तरह से बहुत फिल्मी यानी अंदाज से, कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम और ये जंग चल रही है, और बोल बच्चन हर कोई कर रहा है। उनके लिए कुछ आसानी कहीं से भी कभी भी नहीं हुई जब से ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना है, जब से ये मामला चले हैं। मैंने नहीं देखा किसी ने उनके लिए जो है, किसी अरब मुल्क ने। बेसिक ये अरब एक प्रॉब्लम है, ये अरब का सबसे मेन मुद्दा है। ये अगर सॉल्व हो जाए तो वेस्ट के साथ अरब की यानी कि जो दोस्तियां हैं वो और गहरी हो जाएंगी। तो उसको सॉल्व करने के पीछे कोई नहीं आ तक गया। आंटी इधर देखो। हेलो। उसको मोहब्बत हो गई है। हेलो। हेलो, मुझे भी देखो भाई, मैं भी तो बैठा हुआ हूँ। हाय 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 हाय। I love you. शर्में आ रही हूँ। इसको शर्में आ रही है इसको। वो देखी जा रही है कब से, जब से मैं आई। चुमियाँ करती जा रही है, दूर दूर से बुलाती करती। बुलाओ। कैसे बुला रही थी? मारिए। करे। अच्छा। नहीं 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 नहीं। ओए बाबा। अच्छा, इस बात में जब भी गौर करें ना अगर आप लोग, मेरा जो व्यू है वो ये है कि यानी कि हम लोग सिर्फ वावेला मचाई रखते हैं, और वो आवाम को वावेला खुद करवाते हैं। यार ये हमारी हुकूमतें करवाती हैं, लेकिन वो अपनी सतह पे कुछ एक्शन वगैरह कभी भी नहीं लेते। उसके अलावा अगर इस वार के बारे में देखा जाए तो मुझे स्टार्टिंग से नहीं समझ लगी कि हमास ने अटैक किया, और हमास ने अटैक किया ये करके कि और इसराइली सिक्योरिटी इतनी अच्छी होने के बावजूद हमास जो है वो अंदर चली गई। 6 घंटे उन्होंने उसको रोका नहीं, और उसके बाद जब कत्लेआम शुरू होता है तो आम शहरी का, सिविलियंस का कत्लेआम जो है शुरू हो जाता है। और उस साइड पे भी सारी बात है, अगर घुस के मारा जा रहा है, अगर 6 घंटे अंदर जाके और इसराइलीज़ को मारा जा रहा है, तो वो यानी कि फ़ौजी तनसीबात या वो फ़ौज के साथ तो नहीं लड़ाई थी, वो एक सिविलियंस ही मारे जा रहे थे। और उसको बेस बनाता है इसराइल, और उसके बाद वो कत्लेआम शुरू कर देता है गज़ा के अंदर। ये सारी की सारी सिचुएशन जो है, ये इतनी एक अजीब सी सिचुएशन है कि यानी कि इस तरह लगता है कि कुछ भी खुद से नहीं होता। जब आपको लग रहा था खुद ब खुद ही हो गया, इसके पीछे बहुत प्लानिंग होती है। इस तरह से तो नहीं है कि इसराइल के अंदर 6 घंटे अंदर घुस लिया जाए, हमास अंदर चली जाए और उसके बाद अटैक करके तो वापस आ जाए, या इतने कत्ल कर दे वहाँ पे शहरियों को, और उसको बेस बना के फिर पूरी की पूरी गज़ा की पट्टी जो है उसको तबाह करने पे पड़ जाए। और हम हमेशा इन चीज़ों को देखते हैं, हम कहते हैं मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है, और अपना ईसाई और यहूदी मिलके उस पर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन हम उस जगह पे इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि तालिबान ने अपनी टेररिस्ट अटैक्स में पाकिस्तान में कितने लोगों को शहीद किया।
جو کہ سارے کے سارے مسلمان تھے، کلمہ گو تھے. یا اگر یمن کے اوپر اٹیک کیا ہوا سعودی عربیہ نے، وہاں پہ کتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں، کتنے. یا جب مسلمان پہ اٹیک کر کے تباہی مچا رہا ہوتا ہے، اتنا واویلا نہیں پڑتا. میرا ایک ذاتی سا خیال ہے کہ اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں گے، ہسٹری کو پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان نے مسلمان کو زیادہ قتل کیا ہوا ہے غیر مسلم کے مقابلے میں. کوئی بھی آپ ہسٹری اٹھا لیں، لائک جنگیں اٹھا لیں، آپ کو زیادہ ملیں گی مسلمان سے. اور خاص طور پہ یہ جو نیا دور، یہ جو ہماری زندگی میں یہ جو وقت آیا ہے، اس کے اندر تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیررسٹ اٹیک یہاں پہ ہو گیا، ٹیررسٹ اٹیک وہاں پہ ہو گیا. بیسک بینگ پاکستانی، یہاں پہ ٹیررسٹ اٹیک کیا آپ بات کرتے ہیں، اسکول کے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھو تو اپنا فرقہ واریت تو ہے یہاں پہ، نو ڈاؤٹ وہ اپنی جگہ پہ، لیکن آپ اگر ویسے دیکھو تو اب تو وہ بھی نہیں دیکھتے، فرقہ بھی نہیں دیکھتے بھائی. اگر وہ آپریشنز دیکھے جائیں آرمی کے، تو وہ ہوئے، اس میں شہید ہونے والے مسلمان تھے آگے جو لڑ رہے تھے. یعنی کہ بیسک یہ ہے کہ سمجھ سے باہر ہے اس چیز کا. سمجھ میں نہیں آتا یہ کہ یعنی آپ کا پلان نہیں ہے، آپ گھس جاتے ہو دشمن کی ٹیریٹری میں، پھر آپ اس طریقے سے اٹیک کرتے ہو جس طریقے سے اسلام میں اٹیک الاؤ ہی نہیں ہے. آپ سویلینز کو مارتے ہو. چلو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اتنے سویلینز نہیں مرے، یا وہ بھی تو مارتے ہیں. تو اس کو ہم عام طور پہ جب جرگے کی زبان میں بولتے ہیں، جب پاکستانی کلچر کو دیکھتے تو ہم کہتے ہیں اور یہ تو لا قانونیت ہے کہ انہوں نے مارا تو ادھر مارا. بھائی بات یہ ہے کہ وہ کمزور ہیں، فلسطینی کمزور ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے غزہ میں. یعنی سب مسلمان ملک بیٹھ کے اور یہ جتنی بھی جنگیں عظیم، ایک دیکھ لیں، دو دیکھ لیں، جتنی جنگیں ہیں یہ جا کے ٹیبل پہ اینڈ ہوتی ہیں. تو جب آپ نے اس طرح کا کوئی کچھ کیوں نہیں کیا کہ آپ اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ جو پاورفل کنٹریز ہیں، تو آپ عرب ممالک جو ہیں، آپ بیٹھتے وہاں پہ بیٹھ کے، ایک عرب کا مسئلہ ہے، آپ بیٹھتے وہاں پہ بیٹھ کے آپ ایک پیسفل اس کا سلوشن نکالتے. آپ کو بھی پتہ چل جاتا نا. وہ کہتے جی کہ آپ خالی کرو غزہ، خالی کرو جی، یہ اسرائیل نہیں یہاں پہ رہنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو کلیئر ہوتا ٹیبل پہ کہ اچھا بھائی ایسی بات ہے، ایسی بات ہے. یعنی کہ آپ اگر ڈائلاگ پہ آئیں تو ڈائلاگ اس کو کیوں نہیں ختم کر سکتا. کہ آج وہ ویسٹرن میڈیا سارے کا سارا جو ہے زور لگا کے بیٹھا ہوا اسی بات پہ کہ وہ جی اسرائیل کے ساتھ یہ ہو گیا، آپ بول رہے ہو کہ فلسطین کے ساتھ یہ ہو گیا. اور جب کہ یہ ٹاپک اتنے زیادہ اوپر جاتے ہیں، لیکن جس ٹائم پہ اور ٹاپک نہیں جاتے. دکھ کی بات ہے یہ کہ پاکستانی قوم جو ہے، یہ ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں کیا کوئی بھیڑ بکری ہیں. جب اٹیکس ہونے شروع ہوتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے جی ہاں جی 20 ادھر شہید ہو گئے، اور 30 ادھر شہید ہو گئے، اور جی 40 ادھر شہید ہو گئے، جی 50 ادھر شہید ہو گئے. اور یہ باتیں پھر دماغ سے عجیب ہی لگتا ہے، عجیب یعنی مخمس سے عجیب کیفیت کا شکار ہے یہ دنیا. اور یہ میں نہیں شکار، یہ پاکستانی نہیں شکار، یہ پوری امت شکار ہے اس چیز کی. بھائی پوری امت اسی چیز کی شکار ہے. وہ کبھی کسی رنگ میں اور کبھی کسی رنگ میں، اور جس طرف ان کو لے جانا چاہے وہ لے کے چل پڑتے، جس طرف لگا دو. سبحان اللہ. یعنی کہ سب سے عجیب بات مجھے یہ لگتی ہے کہ جس طرف اس قوم کو لگانا چاہو، اس امت کو لگانا چاہو، وہ بڑے جو میڈیا بولے گا، جو بادشاہ بولیں گے، وہ اسی کے اوپر وہ کہ جی وہی زندگی ہے. یعنی کہ میں اس سعودی عربیہ میں بھی رہا ہوں جہاں پہ نکر پہننے پہ 2002-2001 سے پہلے نکر کس نے پہنی ہوئی ہے نا، شارٹس پہنی ہوئی ہیں، تو اس کو پولیس پکڑ لیتی تھی. اور اس ٹائم پہ وہ بہت معیوب چیز تھی. اور میں اس بادشاہ کی بات ہے، نیکسٹ کنگ آیا، میں وہ والا سعودی عربیہ بھی دیکھا جو اتنا ماڈرن، اتنا انگلش سیکھنا چاہ رہے ہیں، انگلش بولنا چاہ رہے ہیں، شارٹس پہن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. لڑکوں کی بات کر رہے ہیں، میں لڑکیوں کی بات نہیں کر رہا. شارٹس پہن رہے ہیں، ٹی شرٹس پہنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اوکے، ہم ماڈرن ہو گئے ہیں، اب ہم تعلیم کی طرف جائیں گے.
تو یہ تو میں تو بہت عرصے سے دیکھ چکا ہوں کہ جو عام عوام ہے یہ تقریباً بھیڑیں ہیں، یہ بھیڑ چال ہے، یہ جس طریقے سے کوئی ان کو لے جانا چاہے جو سا نعرہ دے دو اس نعرے کے اوپر یہ مر مٹ جائیں گے، یہ بھاگیں گے دوڑیں گے، ان کا یہی زندگی ہے، یہی کام ہے. خود کی عقل یا خود کی سمجھ سوچ کو وہ نہیں رکھتے. اور بیچارہ ہر جنگ میں مرتا جو ہے وہ سویلین ہے، عام آدمی جس کی زندگی میں 2 وقت کی روٹی، اس کے بچے پڑھ لکھ جائیں، بڑے ہو جائیں، یہ چیزیں وہی معنی رکھتی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتا ہوتا. تو یہ میرے ویوز ہیں جنگ پہ کہ جنگ بری ہے. اگر باوقار طریقے سے چلنا چاہتے ہیں تو باوقار طریقہ کچھ اور ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جنگ کے بھی پھر اصول اپنے یاد رکھو. آپ اگر بھائی بولتے ہو، مسلمان بھائی ہیں ہمارے اور یہ سب کچھ ہے، تو آپ نعرے بازی اور صرف اپنا رولا نہ ڈالو، آپ جا کے ڈائلاگ کرو ٹیبل پہ بیٹھ کے. تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ، اور دن بہ دن ایک کے بعد ایک فوٹیجز آنی، اور ان کا کہنا کہ جی ہم تو حماس کو مار رہے ہیں لیکن سویلینز مر رہے ہیں، اور ان کا کہنا کہ جی وہ سویلینز کو مار رہے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ تو پھر گورنمنٹس بھی جو ہیں وہ خالی جو ہے وہ سلگاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری گورنمنٹس جو ہیں کہ نہ کہ کوئی کسی ٹیررسٹ گروپ کے پیچھے، کوئی کسی ٹیررسٹ گروپ کے پیچھے. شام میں کتنے لوگ مر گئے؟ کیا مسلمان نہیں تھے؟ افغانستان میں کتنے لوگ مر گئے؟ افغانستان میں طالبان نے پاکستان پہ اٹیک کر کے، طالبان پاکستان جو ہے طریقے طالبان، انہوں نے پاکستان میں جنگ لگ کے کر کے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ مار دیے. یہ تو ایک سودا بنا ہوا ہے، ایک سودے بازی بنی ہوئی ہے یہاں پہ. تو میرے یہ ویوز ہیں جو کہ میں شیئر کرنا پسند بھی نہیں کرتا، کیونکہ اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ میں خود کتنا تکلیف دہ ایک سچویشن میں ہوں. جس نظر سے میں دیکھ رہا ہوں اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے اس ساری سچویشن کو دیکھ کے، کہ فیکنیس ہے، ہر طرف فیک ہے. صرف مرتا ہے وہ جو سادہ بندہ ہوتا ہے، جو بیچارہ 2 وقت کی روٹی کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے، جو اپنے بچوں کی زندگی، ان کی تعلیم کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے، مرتا وہ بندہ. تو جس طرح سے میں نے بتایا تھا کہ سچویشن کچھ یوں ہے کہ اگر اس مسئلے کا حل چاہیے ہو ہماری گورنمنٹس کو، پاکستانی تو خیر ہم تو بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں ان سے، عرب جو ساتھ ہیں، تو ایجپٹ ہے ساتھ میں، لبنان ہے، سعودی عربیہ وہاں پہ ہے، UAE ہے. تو وہ اس مسئلے کا حل نکالے نا کہ ساتھ ساتھ کیوں نہیں رہا جا سکتا؟ بھائی اپنے اپنے بارڈر کی تمیز کرو، آپ اس پہ ظلم نہ کریں، وہ آپ پہ اٹیک نہ کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو ان چیزوں کو کنڈیم کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ان چیزوں کو ختم کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کی جا سکتی ہیں. لیکن میں نے جس طرح سے بتایا کہ جو میری سوچ ہے کہ اگر اتنا ان کو خیال ہو، جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں یہاں پہ اتنا ان چیزوں کا خیال کیا جائے، تو اس سے پہلے اس چیز پہ نہ خیال کیا جائے کہ شام میں اور یہ کیا نام ہے یمن میں اور بحرین میں کچھ عرصہ پہلے، اور اس کے بعد جگہ جگہ پہ جو مسلمان کا قتل عام کرتا ہے طالبان، یہاں پہ ہمیں مصیبت ڈالی ہوتی ہے. اب آپ دیکھو طالبان، اگر طالبان کو آپ یہی بولتے کہ مسلمز ٹھیک ہے، شدید، یہ وہ سب کچھ ایکسیپٹ کیا، لیکن اگر وہی طالبان کا ایک سائڈ پہ ایران ہے، ایک سائڈ پہ وہ تاجکستان، وہ مختلف اس طرح کی ریاستیں ہیں، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ کھلے عام جو ہے وہ شراب نوشی بھی کی جا رہی، کلبز بھی ہیں، صحیح ہے، ایران کے علاوہ، یعنی کہ ایران ذرا مسلمان ٹائپ ہے، زیادہ ہے یعنی اسلامک. تو باقی لیکن جو ریاستیں دیکھی ہیں وہاں پہ شراب پی جا رہی ہے، وہاں پہ کلبز ہیں، نائٹ کلبز ہیں. ٹھیک ہے، کیا کر رہے ہیں؟ اس سائڈ پہ کوئی جہاد نہیں نہ کر رہے، صرف پاکستان نظر آ رہا ہے نا، کیونکہ ہم ان کے اندر گھسے، ہم نے وہ جہاد کروائے ان پاسٹ. اور مجھے سب سے زیادہ دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہماری ینگ جنریشن کو ان چیزوں کا نہیں پتہ. مجھے بھی پچھلے 5 سال میں پتہ چلا، جب میں پاکستان آیا، جب میں نے اس کی ہسٹری کے بارے میں دیکھا، پڑھا، تب مجھے پتہ چلا کہ یار یہ تو ایک مذاق ہے، کہ یہ کیا، یہ ہم کن چیزوں میں پڑے رہے ہیں، ہم نے ایک پوری قوم کو کس سائڈ پہ لے کے چلیں گے اور کیا اینڈ ہے. تو اس کے علاوہ دیکھا جائے جس طرح سے ہم نے آپریشنز کیے، آپریشنز کر کے پھر ان کو نکالا، تو وہ سارے کے سارے مسلمان ہی لڑ رہے تھے نا آپس میں. اس میں تو یہ بھی نہیں فرقہ واریت میں کہ شیعہ سنی لڑ رہے تھے یا وہ لڑ رہے تھے، وہ لڑ رہے تھے سارے. ان چیزوں کو پہلے اگر ہم نے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے فلسطین کا مسئلہ کیوں نہیں حل کیا،
जब बैठे होते हैं बड़े बड़े एंकर्स, बड़े बड़े, को भी डिस्कस करना नहीं डिस्कस चाहिए। क्या, अगर उन्होंने और करना हो तो पहले ये वाला मसला डिस्कस करें कि जो आपस में जो इतना कत्लेआम है, मैंने बोला है कि इतना फिलिस्तीन में यहूदियों ने फिलिस्तीनी मुसलमान को नहीं मारा होगा जितना मुसलमान ने मुसलमान को मारा है इसी पिछले 50-60 साल में। तो ये एक बड़ी जो है, और इस टॉपिक से भागते हैं, इस टॉपिक पे किसी ब्लॉगर का ये टॉपिक आप नहीं देखोगे, लेकिन ये एक है, ये एक पॉइंट है कि हम लोग इस चीज़ को क्यों, यानी हम आपस में जो है वो एकता करेंगे जब ये मुसलमान ममालिक के बादशाह और वज़ीर आज़म और ये और वो जब आपस में एक बनेंगे। यहाँ पे तो मजाक है, यहाँ पे तो मजाक है, यानी कि ये आप देख लो, ये पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल तो इतना बड़ा मजाक है, इतना बड़ा मजाक है कि हैरानी होती है कि 2018 से मजाक शुरू हुआ है और वो मजाक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। 2023 आ गया। तो ये एक बहुत ही, और मुझे क्या अब इस सब में मैं किस तरफ जाना चाहता हूँ यार, मैं एक अच्छी लाइफ की तरफ जाना चाहता हूँ, एक पुरसकून लाइफ की तरफ, लेकिन सुकून जो है वो माशरे में नहीं है। यहाँ पे हर रोज़ देखें आप, कोई ना कोई आपको कत्ल का वाक़या मिलता रहेगा, कोई ना कोई आपको कोहिस्तान में जी गैरत के नाम पे कत्ल हो गए जी, उधर ये हो गया, उधर वो हो गया, यानी एक अजीबो गरीब माशरा, और उसके अंदर फंसा फंसाया एक इंसान ऐसा फील होता है, और मरता हमेशा बेचारा गरीब इंसान है, कसम से गरीब लोग जो ना 3 में होता है ना 13 में होता है, जिसने ना हुकूमत के मजे लूटने होते हैं, जिसकी ना तस्वीर आनी होती है, सब जब वो मरता है उसका नाम भी नहीं लिखा जाता, उसका सिर्फ ये लिखा जाता है कि इतने अफराद, तो अफराद ने मरना होता है, इतने अफराद जाँ बहक हो गए, किसी चीज़ में कोई उनका जो है वो नहीं आता। ऊपर से लेके नीचे तक ये के लोग कहते हैं क्यामत कब आएगी, कैसे आएगी यार, क्यामत लिटरली ये सब हरकतें जो हो रही हैं वो क्यामत की तरफ ही जा रही हैं। एक दुनिया है, उसके अंदर लाइनें खींच के जो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया बनाई है, और इंसान को कहा है कि इंसानों की तरह रहो यहाँ पे, ठीक है ना, उसके अंदर पूरी लाइनें खींच के एक दूसरे को मारना, कूटना, पीटना, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि आप कहेंगे यार मुस्लिम गैर मुस्लिम, यार वो बुत परस्तों को हमने ख़त्म करना। भाई जान आप मुझे एक बात बता दें कि ज़्यादा तो मुसलमान मुल्क आपस में लड़ रहे, कलमा गो का कातिल है, शुरू से ही चला आ रहा है, सिचुएशन बड़ी गंदी है भाई। सो गाइस, मरियम अभी रो रही थी, उठ गई थी, तो शादी ने उसको उठाया हुआ है। तो मीनवाइल मैंने कहा कि मैं जो है वो आप लोगों से बात कर लूँ, तो शादी को जो है वो मैं मना कर रही थी, यू कैन से कि थोड़ा सा कि ना आप इन टॉपिक्स पे बात करें और ना इन टॉपिक्स पे जो है वो वीडियो बनाएं एंड ऑल, बट शादी ने कहा नहीं, आई शुड शेयर दीज थाट्स विद पीपल अराउंड एंड ऑल। तो कल आप यकीन करें, कल एक बस कमेंट ही किया था, इस तरह की कोई वीडियो थी कि फ़लस्तीनीज़ आर नॉट डूइंग दैट मच रॉन्ग एंड ऑल दैट स्टफ, तो उस पर एक कमेंट ही किया था उन्होंने, और उसके ऊपर जो है वो यूट्यूब की तरफ से हमारे पास आ गई थी कि जो है टेक्स्ट आ गया था कि आप इस तरह के कमेंट्स ना करें, और कमेंट उसी टाइम पे डिलीट हो गया था, एंड धमकियाँ शमकियाँ भी आ रही थी कि हम आपके सारे चैनल्स जो कुछ भी है वो टर्मिनेट कर देंगे एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैं उनसे कह रही थी कि यार आप इतने नाजुक टॉपिक्स पर भी जो है वो ना टच करें, बट उन्होंने कहा कि नहीं, आई शुड शेयर दीज थिंग्स एंड ऑल। तो बाकी ये है कि हो तो बहुत गलत रहा है सारा कुछ जो भी हो रहा है, तो बाकी आप लोग भी अपने थॉट्स जो है वो हमारे साथ शेयर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। तो गाइस इस वक्त जो है वो नुज़ा गई हुई है जानू के साथ कहीं अपनी फ्रेंड के घर पर, और अली हुसैन बाहर खेलने गया हुआ है, ज़ैनब जो है वो मॉम पापा के पास छत पे गई हुई है, एंड मैं और बच्चियां जो हैं वो यहाँ पर हैं। तो हम लोग जो है वो नाश्ता वाश्ता कर चुके हैं इस वक्त तक। नाश्ते में हम लोग अभी एक्चुअली डाइट पर है, मैं और शादी, तो हम लोग बस बॉइल्ड एग्स ही खाते हैं। ओह मरिया, आप उठ गई हैं, आप उठ गई हैं, तो नहीं हंसना, अभी नहीं हंसना, कैमरा ऑन होती नहीं हंसना। और ये देखें जी हमारी दूसरी स्वीट हार्ट, शी इज स्लीपिंग पीसफुली। बाहर का दिखाओ जरा मुझे।
اور یہ دیکھیں جی، صرف یہ سینری مجھے اچھی لگتی ہے. یار میرے روم کا ویو بہت اچھا ہے. سو گائز ابھی ہم لوگ بنانے، ہم تو نہیں، نزا وغیرہ، نزا تو لیٹ نائٹ آئے گی تھوڑا سا، یعنی آپ لگا لیں گے 7-8 بجے تک. تو جو ہے میں بنانے لگی ہوں تھوڑی سی ریلز وغیرہ، آپ لوگوں نے دیکھنی ہے اور آپ لوگ بڑا پیار دے رہے ہیں، تھینک یو سو مچ. تو گائز موسٹلی یہ سین چل رہا ہوتا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ بچوں کو جھولا پاؤں کے ساتھ، اور ہم لوگ بیٹھ کے یہاں پہ ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ گپ ہی شپ لگا رہے ہوتے ہیں، گپ شپ ہم چائے. لوگ تقریباً ہم لوگ ہاؤس اریسٹ ہیں، ٹھیک ہے، جب سے ہمارا کام جو ہے ڈاؤن گیا ہے اور جب سے آفس بند ہوا ہے تب سے میں جب سے ہاؤس، بچیاں ہوئی ہیں. اور جب سے بچیاں ہوئی ہیں تب سے ہم لوگ ہاؤس اریسٹ ہیں، روم اریسٹ ہیں ہم لوگ. اور اپنا چلو نزا تو پھر بھی اپنی دوستوں کی طرف چلی جاتی ہے، جان کو ساتھ انگلی کے لگاتی ہے، قبیلی کو بھی لے جاتی ہے، تھوڑا مل جل کے آ جاتی ہے. ہم لوگوں کی تو صرف جو ملاقات تھی، جو اسلام دعا تھی، وہ ساری کی ساری پروفیشنل تھی. جیسے ہی ہمارا پروفیشن ڈاؤن گیا ہے اور ہم لوگ ڈاؤن گئے ہیں، ویسے ہی ہمارا جو ہے ملاقات وغیرہ سارا کچھ جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا. اور ہاں، اور یہ تھی آج کی ویڈیو. میں امید کرتا ہوں کہ بہت دل دکھتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں، بیسک میں کیا چاہتا ہوں، میرے کیا ویوز ہیں، میرے یہی ویوز ہیں یار کہ عام انسان کا ایسے قتل عام نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور ایون اسلام میں بھی یہ جو آج کل کے نئے نویلے قانون ہے جہادی، یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ لوگوں کا قتل عام کیا جائے اور بچے اور بوڑھوں کو اور عورتوں کو مارا جائے. تو یہ ایک ہی اینک سے اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر ایک کو دیکھنا. تو امید ہی کر سکتا ہے عام بندہ، اور کیا کر سکتا ہے. امید اور دعا کر سکتا ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ پاک کرے کہ آپ لوگ جہاں جہاں ہیں خیر و عافیت میں رہیں اور آپ کی دلی تمنائیں پوری ہوں. لیکن یہ ہے کہ عجیب سچویشن ہے، بہت عجیب سچویشن ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اوکے، ٹیک کیئر. اللہ حافظ.